ہمارے بدن پہ اتنے بال نہیں ہیں جتنے رسول اللہ کے احسانات ہیں۔ ہمارا ایک ایک عضو اور ایک ایک بال قرض رسالت میں جکڑا ہوا ہے۔ ساری زندگی ان کے نام کے قصیدے پڑھے، حق کے شکر پھر بھی ادا نہ۔ میں کہتا ہوں خدا شناسی تو بڑی دور کی بات ہے، ہم خود شناس بھی نہ ہوتے اگر حضور تشریف نہ لاتے۔ ہمیں یہ بھی نہ پتہ چلتا کہ ہم کون ہیں۔ اور مجھے یہ بتاؤ، جس سے خود بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں، اس کے پلے ہوتا کیا ہے؟ اقبال نے کہا تھا، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ اور جو اپنا بھی نہ ہو، جس سے یہ بھی نہ پتہ ہو کہ میں کون ہوں، تبھی تو انسان اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود اپنے سے اتنا بے خبر ہے کہ پتھر کی مورتیوں کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کر رہا ہے، مٹی کے مادھوؤں کے آگے سجدہ ریز ہے، لکڑی کے اوثان اس کے معبود بنے بیٹھے، اجرام فلکیہ کو، چلتے پانیوں کو، بہتے دریاؤں کو اور ہواؤں کو اور جلتی آگ کو اس نے اپنا معبود مانا، درختوں کو، مظاہر فطرت کو اس نے اپنا خدا مانا۔ انسان کی تاریخ تو اتنی شرمناک ہے، یہ مچھلی پکڑنے کے لیے کانٹے کے ساتھ جو کیچوا لگایا جاتا ہے، کسی زمانے میں یہ بھی انسان کا معبود رہا۔ پیپل کے درختوں کو اور برگد کے درختوں کو اس نے اپنا خدا مانا۔ اس نے کہاں کہاں اپنی پیشانی کا تقدس پامال نہیں کیا۔ اس نے حشرات الارض کو، اس نے چوپایوں کو، اس نے درندوں کو، اس نے شیروں اور ہاتھیوں کو اپنا خدا مانا۔ اس نے سانپوں اور بچھوؤں کو اپنا معبود مانا۔ اس نے گائے کے آگے اپنی پیشانی کا تقدس پامال کیا۔ اس نے جانوروں کو خدا مانا۔ یہ تو میرے حضور آئے جنہوں نے آ کے بتایا، میاں یہ تیرے معبود نہیں، تیری دہلیز کے نوکر ہیں۔ کائنات کا چرخ تیرے گرد گھوم رہا ہے، تو مقصود کائنات ہے۔ نہیں تو دیکھ چاند کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ انگلی اٹھتی ہے اور وہ ٹکڑے ہو کے قدموں میں آتا ہے۔ سورج کو پوچھتا ہے، یہ دیکھ اشارہ ہوتا ہے، وہ بھاگتا ہوا عصر کے وقت پہ آتا ہے۔ درختوں کو پوچھتا ہے، چل میں نہیں تو اسے کہہ دے اللہ کا رسول بلا رہا ہے۔ درخت دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور قدموں میں سلامیاں پیش کرتے ہیں، پتھر بول کے رسالت کی گواہی دیتے ہیں۔ اب انسان کو پتہ چلا کہ جن کو میں معبود مان رہا تھا وہ تو میری دہلیز کے نوکر نکلے، وہ تو انسان کے اشاروں پہ بھاگتے دکھائی دے رہے ہیں۔ اے تماشا گاہ عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی۔ دنیا کا چرخ تو تیرے گرد گھوم رہا ہے، اور اے انسان تو کس کے گرد گھوم رہا ہے؟ اب اس کی آنکھ کھلی، اب اس کو سمجھ آئی، اب اس کی ٹون بدل گئی، لہجہ تبدیل ہو گیا۔ اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے، اب بولتا ہے، فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے۔ خاموش رہیں بچے، میری طرف متوجہ رہیں، آپ کی توجہ مجھے چاہیے۔ فرشتہ کہنے سے میری توقیر گھٹتی ہے، میں مسجود ملائک ہوں، مجھے انسان رہنے دو۔ اب کہتا ہے مجھے انسان رہنے دو، یہ میرے لیے شرف ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ کا تاج اسے اب سمجھ میں آیا۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ یہ اب سمجھ میں آیا۔ یہ نائب الہی ہے، یہ خلیفۃ اللہ فی الارض ہے، اس کو اب سمجھ میں آیا۔ اب اسے پتا چلا تو راز کن فقاں ہے، اپنی آنکھوں پر عیاں ہو جا، خود ہی کا راز نہ ہو جا، خدا کا ترجمہ ہو جا، خود ہی میں ڈوب جا غافل، یہ سر زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاوداں ہو جا، مسافے زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر، شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا، گزر جا بن کے سیل تند رو کوہ بیاباں سے، گلستان راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا، تیرے علم و محبت کی نہیں ہے انتہا کوئی، نہیں ہے تجھ سے بڑھ کر ساز فطرت میں نوا کوئی۔ اسے اب سمجھ آیا کہ میں کون ہوں۔ دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیجئے، انسان کی اپنے آپ سے ملاقات ہوئی تو حضور کے دروازے پہ ہوئی، یہ نہیں، ورنہ یہ خود آشنا نہیں تھا۔ اب اس کا لہجہ تبدیل ہو گیا، اب اس کا بدلا ہوا لہجہ دیکھیے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، نا خدا تو، بحر تو، کشتی بھی تو، ساحل بھی تو، دیکھ آ کر کوچائے چاکے گریباں میں کبھی، کیس تو، لیلا بھی تو، صحرا بھی تو، محمل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا،
میں بھی تو، مینا بھی تو، مستی بھی تو، حاصل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو، راہ رو بھی تو، راہبر بھی تو، منزل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے۔ یہ راز کہاں سے ملا؟ حضور کی دہلیز سے ملا، اور اگر یہ در نہ ملتا تو آج بھی دھکے کھا رہا ہوتا انسان، آج بھی در بدر کی ٹھوکریں اس کا مقصود ہوتا۔ نہیں تو آپ اپنی ہمسائیگی کے اندر دیکھ لیں، پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہے اور بت کے آگے ہاتھ جوڑے کھڑا ہے، کتنی بھاری بھرکم ڈگری ہے، لیکن وہ جو اپنے بدن پہ بیٹھی مکھی نہ اڑا سکے، اس کی ضرورت کی کیا کفالت کرے گا، لیکن ہاتھ جوڑے کھڑا ہے۔ دوسری جانب ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہے اور گائے کے پیشاب کو چسکیاں لے کے تبرک سمجھ رہا ہے اور اس کو پی رہا ہے، اس کی طبیعت میں کوئی نفاست نہیں، اس کو اس گائے کے پیشاب سے اٹھتا ہوا تعفن اور اس کی بدبو سے اس کی طبیعت میں کوئی تقدر پیدا نہیں ہوتا۔ ڈگری دیکھیے اور کام دیکھیے۔ دوسری جانب میں ایک گاؤں کا رہنے والا ہوں آپ کی طرح، میں نے اپنے گاؤں میں ایک بچے کو دیکھا کہ وہ اپنے پانچے کو مل مل کے دھو رہا ہے، تو میں نے اس کو جھڑکنے کے لہجے میں کہا کہ تم نے اتنا زیادہ پانی کھول رکھا ہے، تو وہ لجاجت بھرے لہجے میں مجھے جواب دیتا، حضرت میں سکول جا رہا تھا، راستے میں کسی جانور کے پیشاب کے چھینٹے میرے پانچے پہ گر گئے ہیں۔ وہ کوئی درس نظامی کا فاضل نہیں تھا کہ جس نے نجاست غلیظہ و خفیفہ کے حکام پڑھے ہوں، ایک عام سا بچہ دوسری تیسری کلاس کا۔ میں سوچ میں ڈوب گیا کہ اس ڈاکٹر کو تو سمجھ نہیں آئی اور اس 7 سال کے بچے کو سمجھ آ گئی، اور یہ پانچے کے اوپر پڑے ہوئے پیشاب کے غیر مری چھینٹے بھی گوارا نہیں کرتا۔ تو اندر سے آواز آئی، وہ ہے ڈاکٹر لیکن اس کے ہاتھ میں دامن میرے حضور کا نہیں ہے، اور یہ ہے بچہ لیکن گٹی میں ماں نے پیار حضور کا دیا تھا، لہٰذا تقدس اس کی روح کے اندر تک اتر آیا ہے اور اس کو یہ چھینٹے بھی گوارا نہیں ہے۔ زندگی ملے گی تو میلاد والے رسول کی چوکھٹ سے ملے گی، اگر یہ در نہیں ملا تو سوائے نجاست، سوائے غلاظت، سوائے گندگی کے اور کوئی مقصود نہیں ہوگا۔ اگر پاکیزگی چاہتے ہو، اگر عفت چاہتے ہو، اگر پاک دامنی چاہتے ہو، اگر نفاست چاہتے ہو، اگر شعور، نور اور روشنی چاہتے ہو تو محمد رسول اللہ کی چوکھٹ پہ آنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نہیں تو انسانیت آج بھی دنیا کے اوپر اس وقت جو انسانی آبادی ہے وہ 8ویں ارب میں داخل ہو گئی ہے، 7 ارب سے تجاوز کر چکی ہے، اور 7 ارب 8 ارب آبادی میں کوئی 500 سے زیادہ مذاہب پائے جاتے ہیں۔ کچھ تو کسی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن پھر بھی جو کسی مذہب پہ، کسی دھرم پہ الہامی یا غیر الہامی یقین رکھتے ہیں، تو ان کی تعداد 500 سے زیادہ مذاہب کی ہے۔ جو دنیا کے اوپر اس وقت میسر مذاہب ہیں، ان کی تعلیمات صحیح ہیں یا غلط ہے، میری اس سے بحث نہیں ہے، لیکن میں اور آپ ذرا تصور کیجئے 8 ارب آبادی میں 500 سے زیادہ مذاہب، اور اللہ نے ہمیں اسلام میں پیدا کیا، مسلمانوں کے گھر پیدا کیا۔ ہم نے کوئی ٹوکن دیا ہوا تھا؟ ہم نے اس لیے کوئی محنت کی ہوئی تھی کہ ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا کیا گیا؟ یہ محض اس کا کرم ہوا، اور ہمارے والد صاحب مسجد سے مولانا کو بلا لائے اس وقت کہ جب ہم حرف و صوت سے بھی آشنا نہیں تھے، ابھی ماں کی بولی بھی سمجھ نہیں لگے تھے، اور مولانا نے آ کے کان میں عربی میں اذان دی، گویا وہ مبارک دے رہے تھے کہ مبارک ہو تو حضور کا غلام بن کے آ رہا ہے، شاہوں سے ملا ہے نہ تونگر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، مجھ کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے، میری خوش بختی کہ میں تیرا امتی، یہ میرے مقدر۔ ساری زندگی اس نعمت کا شکریہ ادا کرتے رہے، حق شکر ادا نہ ہو۔ یہ ایک دن کی محفل میلاد کیا، ساری زندگی ان کے نام لگا دیں، حق شکر ادا نہ ہو۔ چونکہ ہمیں اللہ نے یہ سعادت نصیب فرمائی، 12 نبیوں نے آرزویں کی ہیں، کتب میں آتا ہے حضور کی امت میں ہونے کے لیے 12 پیغمبروں نے آرزویں کی ہیں، ہم نے تو کوئی آرزو نہیں کی تھی۔ اللہ اکبر۔
نبی منتظر رہے، کوئی ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا رہا، ربنا وابعث فیہم رسولا، مالک آنکھیں بوڑھی ہو گئیں اب اسے بھیج بھی دے۔ کوئی کہہ رہا ہے مبشرم برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، چلو میں نام بھی بتا دیتا ہوں، یہ حضرت عیسیٰ تھے، لوگوں میں نام بھی بتا دیتا ہوں، ان کا نام احمد ہوگا۔ ایک حواری کھڑا ہوا، حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ ہر مرید سوچتا ہے میرے پیر کا جوڑ نہیں ہے، ہر شاگرد کہتا ہے میرا استاد تو پھر میرا استاد ہے، کارکن کہتا ہے میرے لیڈر کا مقابلہ ہے ہی نہیں، امتی بھی سوچتا ہے میرا نبی تو پھر میرا نبی ہے۔ لیکن جب نبی خود قصیدے کسی کی پڑھ رہا ہو تو حیرت تو ہوگی۔ تو حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا آپ سے بھی افضل ہوگا؟ تو سنو حضرت عیسیٰ نے کیا جواب دیا۔ انجیل برنباس کے اندر آج بھی یہ لفظ موجود ہیں، جبکہ یہ محرف کتاب ہے، تحریف راپ آ گئی ہے، انہوں نے بہت ساری اس کتاب سے چیزیں نکال پھینکی ہیں، لیکن اس کے باوجود اس تحریف شدہ کتاب میں انجیل برنباس کے نسخے میں یہ لفظ آج بھی موجود ہیں۔ جب حواری نے کہا حضرت جس کے قصیدے آپ بھی پڑھ رہے ہیں کیا وہ آپ سے بھی افضل ہوگا؟ حیرت میں ڈوب کر جب سوال کیا، حضرت عیسیٰ کیا جواب دیتے ہیں؟ تمہارے سینے ٹھنڈے ہو جائیں گے، تمہاری آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہوگی، تمہاری روح سرشار ہو جائے گی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا افضل ہونے کی بات پوچھتے ہو، وہ تو اتنی عظمتوں کا حامل ہے، اگر اس کے نالین کے تسمے کھولنے کی سعادت ابن مریم کو مل جائے تو یہ بھی مقدر کی بات ہے، یہ بھی وقت کی بات ہے، وہ تو اتنی شانوں کا مالک ہے، اور وہ میرے اور آپ کے آقا و مولا ہے۔ کسی نے کہا بری نازم کہ ہستم امتے، تو میں اس بات پہ ناز کرتا ہوں کہ حضور میں آپ کا امتی ہوں، بری نازم کہ ہستم امتے تو گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، گناہ گارم و لیکن خوش نصیبم، میں گناہ گار ضرور ہوں لیکن اللہ نے میرے مقدر ایسے رکھے کہ مجھے آپ کا غلام بنایا، تو یہ میرے اور آپ کے بخت۔ تو صاحب ایک تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ جب آج امت اس بات پہ لڑ رہی ہے کہ حضور کے ذکر کی مجلس کو برپا کرنا ہے یا نہیں کرنا، ابھی بھی یہ لڑائی ہوگی۔ میں پوچھتا ہوں کبھی ایسا ہوا ہے کہ پھولوں کا تذکرہ ہو رہا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہے اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا، اور یہ بھی نہیں کبھی ہوا کہ بات محبوب کی ہو رہی ہے اور محب کہے کہاں لکھا ہے۔ محب کے لیے اس سے بڑا کوئی سرمایہ نہیں کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے، اس سے بہتر کوئی اس کے لیے خوشی کا سامان نہیں ہے۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے، یہ تو ٹھنڈک ہے دل کی۔ شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ قرار نہ پہنچے، تسکین نہ پہنچے۔ ہم نے تو اس محبت کو، اس پیار کو، حضور کی اس الفت کو عمل کے لیے مہمیز بنانا ہے۔ ہم نے تو اپنی زندگی حضور کے نام کرنی ہے۔ یہ 2 پہر کا 4 پہر کا میلاد اور یہ ذکر کی مجلسیں اور پورے مہینے میں 1 دن کا محفل میلاد، یہ کیا ہوا؟ ہم نے تو پوری زندگی ان کے نام لگانی ہے۔ ہم تو جئیں گے تو حضور کے لیے، ہم تو مریں گے تو حضور کے لیے۔ ہم نے ان کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں یہ درس دیا۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام نے ایک دن وضو فرمایا اور صحابہ وضو کا پانی زمین پر نہیں گرنے دیتے، وہ پانی کسی کے ہاتھوں پہ ہوتا ہے اور وہ اپنے چہروں پہ مل لیتے ہیں، اور جس کو وہ پانی میسر نہیں آتا وہ کسی کے گیلے ہاتھوں سے ہاتھ رگڑ کے اپنے چہرے پہ مل لیتے ہیں۔ آقا کریم نے جب محبت کے اس مظہر کو دیکھا تو ارشاد کیا ما یحملکم علی ھذا، صحابہ تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دے رہے؟ حضور نے یہ حکم نہیں دیا تھا ان کو، یہ ان کی اپنی محبت کا تقاضا تھا۔ ہر چیز کے لیے حکم کا انتظار نہیں ہوتا، محبت یار منانے کے ڈھب خود سیکھ لیتی ہے۔ محبوب کو کیسے راضی کرنا ہے، محبوب کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے، اس کا سلیقہ اور اس کا کرینہ کیا ہوگا، محبت خود راہیں تلاش کرتی ہے۔ پانی ہڑا نو لوڑ کی راہ براں دی، پہنچے آپ دریا سرکار یارا۔ وہ تھوڑا سا پانی ہو تو اس کے لیے راستے بنائے جاتے ہیں کہیں جذب نہ ہو جائے،
لیکن جب طوفان کی شکل میں، سیلاب کی شکل میں پانی آئے تو پھر اس کے لیے راستے نہیں بنائے جاتے، وہ اپنی راہیں خود تلاش کرتا ہے اور آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ جب عشق آتا ہے، محبت آتی ہے، تو پھر یار منانے کے ڈھب بھی آ جاتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، میں نے تو یہ حکم نہیں دیا۔ ایک دن حضور علیہ السلام نے پچنے لگوائے اور ایک لگن میں خون جمع کر لیا گیا، تو آقا کریم نے ایک صحابی کو دیا کہ اس کو لے جاؤ اور جا کے کسی ایسی جگہ اس کو بہا دو، ٹھکانے لگا دو جہاں کسی کے قدم نہ پہنچے۔ وہ گئے، ایک پتھر کی اوٹ میں بیٹھ کے خود نوش جاں کر لیا۔ جب واپس پلٹے تو آقا کریم نے فرمایا ٹھکانے لگائے؟ جی حضور، ایسی جگہ پہ جہاں کسی کے قدم نہیں پہنچیں گے۔ حضور مسکرائے اور فرمایا لعلک شربت، شاید تم نے پی لیا ہے۔ قال نعم، جی جی حضور، میں نے کہا ایسا مشروب کہاں ملے گا، حضور کا خون میرے خون میں شامل ہو جائے۔ حضور ناراض نہیں ہوئے کہ تم نے یہ کیا کیا، میں نے تو بہانے کا کہا، تم نے پی لیا۔ لیکن حضور نے جو لفظ کہے وہ سنیے، یا غلام قد حررت نفسک من النار، اے بیٹے تو نے اپنے آپ کو آتش دوزخ سے بچا لیا۔ تو حضور کے وضو کے پانی کو صحابہ زمین پر نہیں گرنے دیتے۔ تو آقا کریم نے فرمایا ما یحملکم علی ھذا، تمہیں اس بات پر کس نے ابھارا ہے، میں نے تو حکم نہیں دیا۔ تو انہوں نے کہا حب اللہ و رسولہ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت نے۔ تو اللہ کے محبوب نے پھر ارشاد فرمایا جو یہ چاہے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اور اس کا رسول اس سے محبت کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ یعنی تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ درست، لیکن کہیں اس عمل کی کیفیت میں کھو جاؤ اور کہیں عمل سے بے نیاز نہ ہو جاؤ۔ تم نہیں ہوگے آنے والے اس عمل سے جو ہے وہ اس اظہار محبت سے باقی عملی زندگی سے کہیں کنارہ کش نہ ہو جائیں۔ حضور نے ایک اصول دیا، فرمایا تمہارا یہ عمل اپنی جگہ پہ، لیکن سنو جو یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس کے رسول سے پیار کرے، اللہ اور اس کا رسول اس سے پیار کرے، اس کو 3 کام کرنے چاہیے۔ جب بھی بولے سچ بولے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے خیانت نہ کرے، اور جب کوئی اس کی ہمسائیگی میں آ بسے تو مجاورت کا، ہمسائیگی کا حق ادا کرے۔ یعنی تمہارا وہ عمل اپنی جگہ پہ کہ میرے وضو کے پانی کو تم زمین پہ نہیں گرنے دیتے، لیکن محبت کہیں یہی نہ رک جائے اور میرا لایا ہوا نظام کہیں تمہاری نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے، آنے والوں کی نظروں سے اوجھل نہ ہو جائے۔ تو فرمایا کہ جو چاہے کہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرے اور اللہ اس کا رسول اس سے محبت فرمائے، تو اس کو یہ 3 کام کرنے چاہیے۔ سب سے پہلے سچ بولے، جب بھی بولے اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے۔ یہ مومن کی زندگی ہے، مومن سچا ہوتا ہے۔ اور ہم کیوں سچے نہیں ہوں گے؟ ہمارے نبی کو تو کافر بھی صادق و امین کہتے تھے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ حضور مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، بہادر ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بزدلی بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر پوچھا گیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ فرمایا نہیں، سخی ہوتا ہے، لیکن ہو سکتا ہے کبھی بخل بھی کر جائے، آخر بشر ہی تو ہے۔ پھر تیسرا سوال ہوا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ فرمایا جھوٹا نہیں ہو سکتا، یہ طے شدہ بات ہے، مومن ہو جھوٹا ہو یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، اگر بات بات پہ جھوٹ بولتے ہیں تو پھر کاہے کا اسلام اور کاہے کا دین؟ ہمیں تو بتایا گیا ہے کہ تمہاری زبان سے سچ کے علاوہ کچھ نہ نکلے۔ اللہ اکبر! جو شخص جھوٹ بولتا ہے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، جو عام لوگ تو نہیں سونگھ پاتے، لیکن اللہ کے نورانی فرشتے اس کو سونگھتے ہیں، اس کو محسوس کرتے ہیں اور 1 میل پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیے جو رحمت کا پارسل لے کے رحمت کی ڈلیوری دینے ہمارے گھر آ رہے تھے، تو گھر سے نکلتے ہوئے بدبو کے بھبوکوں کی وجہ سے پیچھے ہٹ گئے۔ اور اگر گھر میں باپ بھی جھوٹ بولتا ہے، ماں بھی جھوٹ بولتی ہے، بچے اور بیٹیاں بھی جھوٹ بولتی ہیں اور بہویں بھی جھوٹ بولتی ہیں، وہاں سے تو جو ہے وہ بدبو کے بھبوکے اٹھ رہے ہوں گے، فرشتے کتنے دور چلے گئے ہوں۔ تو اب گھر میں بے برکتی، نحوست اتر آئی، چونکہ جو فرشتے لانے والے تھے رحمت، وہ باہر شہر سے کھڑے ہیں۔ اور ہم نے سمجھا شاید کسی نے تعویذ ڈال دی ہے، ہم نے سمجھا شاید کسی نے ٹونا کر دیا، ہم بھاگے عامل کے پاس، اور عامل صاحب تو ٹھیا لگا کے بیٹھے اسی کام کے لیے تھے۔ انہوں نے کہا تم وقت پہ آگے ہو، ورنہ 2 گھنٹے بھی لیٹ ہوتے تو یہ چل جانے تھے، اب تمہیں اتنے منگل آنا پڑے گا، اتنے بدھ آنا پڑے گا۔ اور جس کو نہانا بھی نہیں آتا تو لوگ جا کے وہاں بیٹھے ہوتے ہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ رحمت کے فرشتے گھر میں نہیں آ رہے، بدبو کی وجہ سے جو جھوٹ کی وجہ سے پھیلی ہے، تعفن کی وجہ سے، اس عفونت کی وجہ سے وہ شہر کے باہر کھڑے ہیں، گاؤں کے باہر کھڑے ہیں، ہاتھوں میں پارسل لیے ہیں ہمارے حصے کے، لیکن ان گلیوں میں داخل نہیں ہو سکتے، بدبو اتنی پھیلی ہوئی ہے۔
اور ہم نے سمجھا کسی نے تعویذ ڈال دیے، بلکہ وہ عمل کہتے ہیں بندش کر دیے۔ یہ ایک عجیب اصطلاح ہے۔ رزق کھولتا بھی اللہ ہے، رزق بند بھی اللہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں، یہ کسی کا بس نہیں کہ کسی کا رزق باندھ دے۔ اگر کسی کے بس میں ہو تو کوئی کسی کو دو لقمے بھی نہ کھانے دے۔ رزق اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ رکھا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پہ چلنے اور رینگنے والی کوئی چیز نہیں جس کا رزق اس کے ذمہ کرم پہ نہ ہو۔ اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے مانتا ہے، اور رزق اس کو بھی دیتا ہے جو اسے نہیں مانتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ جل شانہ ہدایت اسے دیتا ہے جس کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس لیے پہلی چیز فرمایا جھوٹ نہیں بولنا۔ دوسری بات فرمائی جب تمہارے پاس امانت رکھی جائے اس میں خیانت نہیں کرنا۔ اللہ اکبر، کوئی چیز رکھی جائے امانت کے طور پہ، وہ مرئی چیز ہو، مبصر چیز ہو، یہ تو بڑی بات ہے۔ ہمارے دین نے تو ہمیں یہاں تک بتایا کہ اگر تم سے کوئی بات کرے اور بات کرتے ہوئے دائیں بائیں دیکھے تو اس کا مطلب یہ ہے وہ چاہتا ہے کہ یہ میری بات کوئی اور نہ سنے۔ فرمایا تمہارے اوپر وہ بھی واجب ہے کہ اس بات کو کسی تک نہ پہنچے۔ یعنی تمہارے سے کوئی بات کرتا ہوا دائیں بائیں دیکھے تو وہ بات بھی امانت بن جاتی ہے۔ چہ جائے کہ کوئی چیز لا کے تمہارے پاس رکھے اور بعد میں تم ہڑپ کر کے بیٹھ جاؤ اور تمہاری دینداری میں فرق ہی نہ آئے، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کی زمینوں پہ قبضہ کر جاؤ، لوگوں کے گھروں پہ قبضے کر جاؤ، لوگوں کا مال کھا لو اور پھر بعد میں عمرے اور حج کرو۔ وہ عمرے اور حج اس کھائے ہوئے مال کا کفارہ نہیں ہو سکتے۔ یہ دینا ہی پڑے گا۔ جس نے کسی کی 1 انچ بھی دبائی، کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق اسے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ اس دن تو ایک عمل کا حساب ہونا ہے۔ تو امانت اگر تمہارے پاس رکھی جائے تو اس میں خیانت نہیں کرو گے۔ اور تیسری بات فرمائی کہ جو ہمسائے ہیں ان کے حقوق کا خیال رکھنا۔ اللہ اکبر، میں جو اللہ اور پچھلے دن پر ایمان رکھتا ہے وہ مہمان کی تعظیم کرے اور ہمسائے کی تکریم کرے۔ اللہ اکبر، فرمایا اللہ کے محبوب نے مجھے ہمسائے کے بارے میں اس قدر تاکیدات کی گئیں کہ مجھے لگا کہیں مال کے اندر، جائیداد کے اندر، وراثت کے اندر حقدار نہ ٹھہرا دیا جائے۔ اس قدر مجھے جو ہے، اور جو ہمسایہ ہوتا ہے وہ 40 گھروں تک ہوتا ہے۔ صرف ہمسایہ وہ نہیں ہے جس کی دیوار لگتی ہے، 40 گھروں تک ہمسایہ ہوتا ہے۔ اور ہم نے تو یہ سنا ہے اگر ہمسایہ بھوکا سو جائے 40 دن نماز قبول نہیں ہوتی۔ ہم کون سا دین لیے پھرتے ہیں؟ لوگوں کی زندگیوں کو تنگ کیا ہوا ہے اور ہم دیندار بنے ہیں۔ لوگوں کو اذیت دے رہے ہیں اور ہم دیندار بنے ہوئے ہیں۔ لوگوں کی زندگیوں کو جہنم بنا کے خود جنت کے طالب ہیں۔ ہم نے اگر جنت پانی ہے تو لوگوں کی زندگیوں کو جہنم نہیں، لوگوں کی زندگیوں کو دنیا پہ جنت بنانا ہوگا۔ اور جنت کا بھی نقشہ مولوی صاحب نے کوئی اور ہی پیش کر دیا ہے۔ ہر وقت جنت، جب مولوی صاحب جنت کا ذکر کرتے ہیں تو سوائے حور سے نیچے لینڈنگ ہی نہیں ہوتی ان کی، اور حور کے جس طرح نقوش بیان کر رہے ہوتے ہیں۔ حور ایک حقیقت ہے، ہمارے واقعہ میں اس کا انکار نہیں کرتا، لیکن کیا پوری جنت کے اندر صرف اللہ نے حور ایک بنائی ہے اور مولوی صاحب اس کو جس طرح سے جو ہے وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں۔ سنو جنت کا نقشہ قرآن نے بیان فرمایا، ذرا وہ بھی سنو۔ لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، جنت ایسا مقام ہے جہاں سننے کے لیے آپ کو ایسی بات نہیں ملے گی جو آپ کی طبیعت پہ بوجھ ہو، آپ کے کانوں پہ بوجھ ہو۔ ہم باہر جنریٹر لگا دیا اور اپنی تو کھڑکیاں بند کر لی اور ہمسائے کی کھڑکیاں بھی نہیں ہیں، اور گرمی الگ ہے اور ہم چین سے سو گئے، اور اس جنریٹر کے شور نے ہمسائے کو اذیت میں مبتلا کر رکھا ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ جناب ہم تو چین کی نیند سوئے اور ہم جنت کے مستحق ہیں، ہم اس لیے سو گئے صبح اٹھ کے ہم نے نماز جماعت سے پڑھنی ہے۔ تو جو ساری رات اس کو جو ہے اس شور و غل کی سولی پہ لٹکائے رکھا، اس کا حساب کون دے گا؟ جنت کا یہ نقشہ ہے، لا یسمعون فیہا لغوا ولا تاثیما، وہاں کوئی لغو بات اور جس کو اسم کہا جا سکتا ہے، گناہ کا جس پر اطلاق ہو سکتا ہے، وہ جنت کا نقشہ نہیں ہے۔ اللہ جنت بھی ہمیں بات سنو آپ، یہی تو ہمارے مسئلے، ہمیں یہ نہیں پتا یہ نادان سجدے میں گر گئے جب وقت قیام آیا، ہمیں یہ نہیں پتا نعرہ کہاں لگانا ہے اور بات کہاں کرنی ہے۔ ہم جوشیلے اور جو ہے وہ ہم سمجھنے کی دین کو کوشش کریں، ہم اپنے جذبات کی مغلوبیت کے اندر کہیں ایسا نہ ہو کہ سمجھنے سے عاری ہو جائیں۔
بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ آج ہم نے لوگوں کے لیے اتنی اذیت کھڑی کی ہے. ہمارا 5 مرلے کا گھر ہے، 10 مرلے کا گھر ہے، گھر میں سٹور بھی موجود ہے، گھر میں بیڈ روم بھی موجود ہیں، بڑے بڑے واش روم تو موٹر لگانے کی جگہ گھر میں موجود نہیں ہے، وہ گلی میں رکھنی ہے. اندر 3 سیڑھیاں اندر کی جانب نہیں کر سکتے، 5 فٹ کی 6 فٹ کی گلی کے اندر 6 سیڑھیاں باہر نکالنے ہیں، جس سے اندھیرے میں لوگ ٹکراتے ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ہمارا استحقاق ہے. یہ ہمارا استحقاق نہیں ہے، یہ ایک جابرانہ نظام ہے. ہمیں راستوں کو کشادہ کرنے کا کہا گیا ہے. ایک پاکیزہ معاشرت جو لوگوں کے لیے، خیر الناس من ینفع الناس، تم میں سے بہتر کون ہے جو لوگوں کے لیے بہتر ہے. ہم لوگوں کو ضرر دے کے، تکلیف پہنچا کے، اور جو ہے وہ لوگوں کی جو مفاد عامہ کی چیزیں ہیں ان کو نقصان پہنچا کے سمجھتے ہیں کہ ہم جنت کے حقدار بن گئے ہیں. تو صاحب ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ تمہارا یہ عمل کہ تم میرے وضو کے پانی کو زمین پر نہیں گرنے دیتے مبارک ہے، اس کی نفی نہیں کی، لیکن فرمایا یہ 3 باتیں بھی یاد رکھو. جب بھی بولنا سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. تمہارے پاس جب امانت رکھی جائے تو کبھی خیانت نہ کرنا. تیسری بات فرمائی، جو تمہاری ہمسائیگی میں آبسے، ہمسائیگی میں آبسے، فرمایا اس کی مجاورت کا خیال رکھنا. میں آپ کو اگر بتاؤں کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کیا ہے جو اللہ کے محبوب نے بیان فرمایا، شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ گناہ کرنا ہے. چونکہ ہمسایہ ماں جایا ہوتا ہے تو یہ ایک پردہ ہوتا ہے اور اس کو ایک آسرا ہوتا ہے کہ یہ میرا ہمسایہ ہے. تو اللہ کے محبوب نے شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ حلیلہ تو جارے ہی فرمایا کہ جو ہے وہ ہمسائے کی عورت کے ساتھ جو ہے وہ ایسا عمل کرنا جو نامحمود ہے. تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اپنی اولاد کو دین کی راہوں پہ ڈالنا ہوگا. اور یہ میلاد صرف جھنڈے اٹھانے کے لیے نہیں، نعرے لگانے کے لیے نہیں، یہ میلاد ہمارے اندر کو سنوارنے کے لیے. میں جھنڈوں کا منکر نہیں، میں خود بھی جھنڈیاں لگاتا ہوں، خود بھی چراغاں کرتا ہوں، لیکن میں اس بات کا قائل ہوں کہ جھنڈیاں صرف گلیوں میں نہ لگائی جائے، دل کے ایک فرد کا بھی نام محمد کی جھنڈی لگائی. میں چراغاں کا قائل ہوں، لیکن میں کہتا ہوں چراغاں صرف بلیروں پہ ہی نہ کیے جائے، کوئی دیا، کوئی موم بتی لے کے دل کی اندھیر گلیوں میں بھی آیا جائے. یہاں بھی بہت ظلمتیں ہیں، ان کو بھی مٹایا جائے. میں گلیوں کی صفائیوں کا قائل ہوں، میلاد آ گیا، لیکن میں کہتا کوئی جھاڑو لے کے دل نگر میں بھی آؤ. یہاں بھی حسد کے کوڑے پڑے ہوئے ہیں، یہاں بھی بغض کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں، یہاں روڑیاں ہیں جو ہے وہ نفرتوں کی. تو کوئی جھاڑو لے کے اندر بھی آؤ، دل کی گلیاں صاف کرو، چراغاں بھی کرو، جھنڈیاں بھی لگاؤ، پھر نظر جھکے گی تمہارا دل مدینہ بنا ہوا دکھائے. تو اللہ شاہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ حضور کے میلاد کی برکتیں ہماری روحوں میں ہوتا ہے. کیونکہ وقت اثر سے لے کر نماز مغرب کا جو ہے وہ اتنا زیادہ نہیں ہوتا کہ میں انہی کلمات سے اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں. قار با آخر شدو آخر زیبا کار نشو، مشتے خاک با غباری اچھا یار نشو، و آخر دعوانا